الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو ساتھیوں، مقصد حسین سیریز لے کے آپ کے سامنے اب حاضر ہوں۔ انٹرو میں آپ سے میں نے جو گزارش کری تھی کہ حضرت علی اور حضرت حسن والی ویڈیو آپ دیکھیں ضرور سے، مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ تو یہ مقصد حسین سیریز کی پہلا پارٹ ڈل رہا ہے، وہ انٹرو تھا، یہ پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ پوری پلے لسٹ آپ کے سامنے رہے گی، یہ پورا مکمل ہو جائے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پورا آخر تک ہم لیں گے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، مختار سخفی کا قیام، بنو امیہ کا جو ہے زوال، بنو عباس کا جو ہے عروج اور پھر ان کا زوال۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اس کو ڈیٹیل تک لے کے چلوں، جو آپ بھی اور میں بھی دونوں ہم سب اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے کچھ بریف کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ باتیں سامنے آ جائیں گی، انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ دیکھیں، حضرت عثمان کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے جو یہ ٹرین چلی آ رہی تھی خلافت راشدہ کی، یہ پٹری پہ سے اترنے لگی۔ حضرت عثمان کی شہادت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، وہ میں نے حضرت علی والی ویڈیو میں ڈالا ہے، بیان کرا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ ان کو شہید کرنے کے پیچھے، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے پیچھے ملوکیت کا بڑا ہاتھ رہا۔ جو ملوک تھے نا، وہ جو چاہتے تھے کہ ہماری ستا ہو، بنو امیہ کی ستا ہو، ان لوگوں نے بڑا کوششیں کری، اپنا دم خم لگایا۔ بہرحال حضرت عثمان کو انہوں نے مظلومانہ شہید کر دیا، اور مروان ابن حکم اس کی پوری سازش رہی ہے حضرت عثمان کو شہید کرنے۔ حالانکہ آپ کا یہ مان کے چلے داماد بھی تھا، اور یہ کہہ سکتے ہیں جنرل سیکرٹری کی حیثیت رکھتا تھا اس وقت کی خلافت راشدہ کے اندر، جنرل سیکرٹری کی حیثیت۔ اور اس کو اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے بے دخل کر دیا تھا، یعنی مدینہ بدر کر دیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے ان کو واپس بلا لیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے خاندان کی تھی، بنو امیہ سے تھا مروان ابن حکم، اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے۔ لیکن حضرت عثمان مخلص صحابی تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ فسادی تھے، جنہوں نے دین کو بدل دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے چند سالوں بعد، یہ 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے پوری دم خم لگایا، اپنا کوشش کری۔ بنو امیہ نے، جو ان کے اندر نسلی تعصب تھا نا بنو ہاشم کو لے کے، اس کا ظہور ہوا ہے یہاں پر۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک بڑا ہی نعرہ بلند کیا، قصاص عثمان کا۔ بہرحال وہ قصاص عثمان کا نعرہ تھا، یا پھر وہ ستہ حاصل کرنے کا نعرہ تھا، جو اس میں مخفی جو بات تھی نا، ستہ حاصل کرنے کا نعرہ تھا۔ وہ بھی حضرت علی والی ویڈیو میں آپ نے بغور سماعت فرمایا ہوگا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی جو ہے لوگوں نے بیعت کر لی 35 ہجری کے اندر۔ حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے 35 ہجری میں۔ اس کے بعد قصاص عثمان کے نام پر جو ہے پھر ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ، جس میں حضرت عائشہ کی طرف عبداللہ ابن زبیر بھی ہوتے ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ بھی ہوتے ہیں، ادھر حضرت علی کے ساتھ جو ہے حضرت حسن، حضرت حسین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مالک اشتر ہوتے ہیں وغیرہ، بڑے بڑے صحابی، عمار ابن یاسر بھی ہیں، اور بڑے صحابی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں حضرت علی جو ہے فتح یاب ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی دیکھیں بہت احترام کرتے ہیں حضرت عائشہ، کیونکہ آپ امہات المومنین میں سے ہیں۔ سیرت پڑھیں گے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا حضرت علی کا کردار کتنا بلند، کتنا مرتبے والا ہے، انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین رویہ رکھا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ حضرت علی کی ہوتی ہے، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، اور ان کے بیچ میں تصادم ہوتا ہے۔ جب حضرت معاویہ جنگ ہارنے والے ہوتے ہیں تو وہ قرآنوں کو نیزے پر اٹھا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ فیصلہ کرے گا قرآن، یا ہمارا حکم ہے۔ اس میں بھی حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کرا جاتا ہے۔ بہرحال اتنے میں ہی حضرت علی کی ٹیم میں سے کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، خوارج، یہ خوارج ہوئے۔ حضرت علی کی پھر ان سے جنگ ہوتی ہے خوارج سے۔ حضرت علی کا پورا 5 سال کا دور تقریباً جو ہے وہ اسی میں بیت جاتا ہے، 5 ساڑھے 5 سال کا دور اسی میں بیت جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی عبد الرحمن ابن ملجم فجر کی نماز میں تو آپ کو جو ہے شہید کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جو کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید حدیث آپ کو بیان کری، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 2 بدبختوں کے بارے میں بتاؤں علی، ایک تو وہ ہے جو جس نے ناقت اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بیان کرا تھا۔ تو یہ دیکھیں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امت پر آفت ٹوٹ پڑی، لیکن لوگوں نے حضرت حسن کو امرہم شورا بینہم، یعنی مشورے سے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ، حضرت حسن حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ حضرت حسن والی ویڈیو ضرور دیکھیں، جب بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ سوچیں گے یہ معاملہ کیوں ہوا۔ حضرت حسن والی ویڈیو ضرور سے ضرور دیکھیں۔ حضرت حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کرا، 6 مہینہ آپ کی خلافت رہی حضرت حسن کی۔ حضرت حسن جب خلیفہ رہے تو اس دوران حضرت حسن نے ایک بڑا جم غفیر تیار کرا حضرت معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن
حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے بیچ میں حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا صلح کا، اور وہ بھی ڈیٹیل ویڈیو جو میں نے ویڈیو میں ذکر کر دیا اس کو ضرور دیکھیں، جب بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں وہ پوری کی پوری چیز یہاں نقل کروں، آپ کو پوری ویڈیو الگ سے بنی ہوئی ہے وہ ضرور دیکھیں۔ حضرت حسن حضرت معاویہ کے بیچ میں صلح ہو جاتی ہے، اور حضرت حسن دستبردار ہو جاتے ہیں، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ تم جو ہے نا قصاص عثمان نہیں چاہ رہے ہو، تم بادشاہ چاہتے ہو، تم یہ تخت چاہتے ہو، خلافت کی مسند چاہتے ہو، تم حضرت قصاص عثمان نہیں چاہتے، تمہاری نیت خراب ہے۔ حضرت حسن نے ان کو خلافت سونپ دی، اور جو صلح بھیجی ہے وہ حضرت معاویہ نے بھیجی ہے، حضرت حسن نے نہیں کری۔ حضرت حسن کی طرف سے صلح نہیں کی، حضرت معاویہ کی طرف سے صلح آئی ہے۔ اب ہوا یہ صلح کے بعد، صلح کی کچھ شرائط تھی، شرائط کے اندر آپ دیکھیں خلافت آپ چلائیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے، خلافت کے بعد اپنا جانشین کسی کو مقرر نہیں کریں گے، امت کو امت کے حال پر چھوڑ دیں گے، وہ اپنا خلیفہ خود مقرر کریں گے۔ اسی طرح سے جو میرے ساتھی ہیں اور شیعان علی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اور دیگر شرائط رہی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، خمس جو ہے اہل بیت کو دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے تو خمس دیا جاتا رہے گا۔ بہرحال ساری شرط توڑ دی، صرف خمس والی شرط بچی۔ اس میں ایک شرط کا انتظار حضرت حسین کر رہے تھے، حضرت حسن نے شرطیں طے کری، کب کری؟ 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی ہے، اور 50 ہجری کے اندر حضرت حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ انہیں بھی زہر دے کے بینیفیشری جو ہوتے ہیں نا، جو بینیفیشری تھے، انہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا 50 ہجری کے اندر، 50 یا 51 ہجری کے اندر حضرت حسن شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے ساری شرطیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، صرف ایک شرط تو خمس والی تو چلی رہی تھی، ایک شرط وقت آنے پر ہی پتہ چلنا تھا اس کا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوگا، اس کے بعد وہ شرط سامنے آنی تھی کہ اس کے اوپر بھی عمل کرا جا رہا ہے نہیں، اور حضرت حسین صرف اسی وجہ سے خاموش بیٹھے۔ حضرت حسین کو جب یہ پتہ لگا، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنا شروع کروں گا، یہاں پر کچھ اور تمہیدی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین صرف اس لیے بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت حسین کو پتہ چلا تو حضرت حسین سیدھے مکہ چلے گئے، پھر مکہ سے پھر وہاں سے وہ کربلا کے لیے وہ جو ہے روانہ ہوئے کوفہ کے لیے، اور کربلا میں انہیں دجلہ فرات کے وہاں پر روک دیا گیا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور جو اصحاب جو شجرہ ہیں، اسی طرح سے عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابی، ان کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے فضائل کیوں بیان ہو رہے ہیں، کیوں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، بھائی موت علی البیت کری ہے، اسی طرح سے ہجرت کری، بڑے بڑے ان کے واقعات ہیں، ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو انہوں نے کچھ قربانیاں دی ہیں اس لیے ہو رہے ہیں نا۔ حضرت حسن حضرت حسین نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، ان کے فضائل اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ سید شباب اہل الجنہ والحسن والحسین، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ حسن اور حسین کے تعلق سے کہا، حسن اللہ کے رسول نے کہا حسن مجھ سے اور حسین علی سے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھے، حضرت حسن حضرت حسین کے متعلق، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا بغض مجھ سے بھی ہے، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی بات۔ تو حضرت حسین کے تعلق سے یہ بیان جو ہو رہے ہیں، حضرت حسن کے تعلق سے بیان ہو رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی جنگیں بھی نہیں لڑی، تو صرف فضائل کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ بھائی فضائل تو جب بیان ہونا آدمی کچھ کرے گزرے، تو اللہ کے رسول کو غیبی خبریں دی جا چکی تھی کہ یہ آنے والے ٹائم میں کیا کریں۔ حضرت حسن نے کتنا بڑا کام انجام دیا، دستبردار ہو جانا امت کو ایک جگہ کرنے کے لیے، اور اصل میں تو حضرت حسن نے جو دستبردار ہوئے ہیں وہ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے دستبردار ہوئے ہیں، کہ ایکسپوز ہو جائیں کہ یہ حضرت عثمان کا قصاص، ان کے خون کا بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ خلافت کی مسند چاہتے۔ پھر حضرت حسین نے جو ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کو جو شہید کرا گیا بے دردی کے ساتھ، اس کا اللہ کے رسول کو علم ہو گیا تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ خواب بھی سنایا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اسی طرح سے اور غیبی خبریں دی جا چکی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے فضائل حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، ورنہ انہوں نے اس وقت تک تو کوئی انجام نہیں دیا تھا۔ دیکھیں پورے اہل خانہ کو لے جانا، اور جزیری فوج نے جو ان کو بے دردی سے شہید کرا ہے، آپ دیکھیں ان کی لاشوں کو دفنایا نہیں گیا، کیما دفنایا گیا، گوشت کی بوٹیاں دفنائی گئی قبروں کے اندر، ان کی جسم نہیں تو جسم پہ سے بھی سر اتار لیے گئے تھے، اور وہ بھی جو ہے پہلے کوفہ لے جائے گا، پھر اس کے شام لے جائے گئے، جو کہ بنو امیہ کا خاصہ رہا ہے کہ وہ مسلح کرتے تھے، یعنی جسم کا ایک مذاق بنا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت حسین کی یہ قربانیاں تھیں، جس کا آج میں نے آپ کے سامنے پہلا پارٹ رکھا۔ اس کے متعلق ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو 2-4 منٹ اور لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی ضرور رکھیں۔
اس دوران اہل حدیث حضرات جو ہمارے ہیں، آج میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ خاص طور سے ان سے متعلق ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کربلا کی کہانی محمد باقر ابو جعفر کی زبان میں. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، محمد باقر جو زین العابدین علی بن حسین کے بیٹے تھے، جو علی اوسط تھے، علی زین العابدین ان کے بیٹے تھے، وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، وہ پیدا ہی 75 ہجری میں ہوئے ہیں. ان کی زبانی بیان کر جاتا ہے، جھوٹ باندھا جاتا ہے محمد باقر پر، اور وہ من گھڑنت واقعہ کہ پھر انہوں نے 3 شرطیں رکھ دیں اور وہ اتنا معاملات ہوئے. وہ تو جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے، فالتو کا بکواس بھر دی. اور یہ پورا کا پورا جو ہے نا واقعہ موضوع ہے جو بیان کرا جاتا ہے. اور یہ اپنی کتاب صلاح الدین یوسف، اللہ ان کو پر رحم کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، اہل حدیث عالم، سعودی عرب سے ان کا قرآن نکلتا ہے احسن البیان، وہ بھی انہی کا، ان کی تفسیر ہے مختصر. اس کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے رسومات محرم اور ثانیہ کربلا. اس کے اندر یہی جو انہوں نے کوڑا کچرا بھرا ہے پورا کا پورے حضرت حسین کی تحریک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. آپ دیکھیں اس واقعے کو کون، آپ سند بھی دیکھیں گے نا، اہل حدیث سب سے زیادہ سند کرتے ہیں نا، تو ان کو دیکھنی چاہیے نا سند کیا ہے. اس میں دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے والا جو ہے نا زکریا بن یحییٰ جریر، یہ مجہول ہے اس چین کے اندر، سند کے اندر جو مجہول راوی ہے. اسی طرح سے اس واقعے کو جو بیان کر رہا ہے محمد باقر سے بتا رہا ہے کہ محمد باقر نے مجھے بتایا. یہ کون ہے بتا؟ خالد بن عبداللہ قصری. یہ ناز بھی تھا اور مکہ کے ممبر پہ چڑھ کے لعنت کرتا تھا اہل بیت کے. یہ اہل بیت کی حق میں بات بیان کرے گا، ناز بھی ہے، اس کی روایتیں لینے لائق نہیں. 2 چیزیں اس کے اندر، اس واقعے کے اندر گڑبڑی ہے. اسی کے اندر وہ 3 شرطوں والا معاملہ اور دیگر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. محمد باقر کی زبانی یہ واقعہ، آپ کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں نے دھوکا، کوفہ کے لوگ کیسے ساتھ دیتے؟ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. کوفہ کے لوگ ساتھ کیسے دیتے؟ کوفہ کے لوگ مخلص تھے، ایک صحابی کو بچا رہے ہیں اور ایک صحابی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. سلیمان ابن سرد صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خطوط ہیں، ان کے ساتھیوں نے خط بھیجے ہیں. تو بعد میں عین الوردہ کے اندر تحریک توابون شہید ہوئی ہے پوری کی پوری، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہے مقصد حسین. آپ جانیں کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، اس لیے حضرت حسین کھڑے ہوئے، اس لیے حضرت حسن کھڑے ہوئے تھے. یہ دونوں بھائی اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور حضرت حسن دستبردار ہوئے تو اس وقت دستبردار ہو کے ان کو ایکسپوز کرنا ضروری تھا. اور حضرت حسین جو شہید ہوئے تو اپنے خون سے ان کو ایکسپوز کرنا ضروری تھا، اپنی جان دے کے ان کو ایکسپوز کرا حضرت حسین نے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.